یہ وہ مقدس زمین ہے کہ جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اور آج اس کو پاکستان کہا جاتا ہے۔ اس کا جو قدیمی اور پرانا نام ہے وہ ہے ہند۔ آج بھی آپ نے بعض لوگوں کی زبانوں سے سنا ہوگا کہ برصغیر پاک و ہند کی یہ بات ہے، اور یاد رکھیں یہ وہ مقدس دھرتی ہے، وہ مقدس زرزمین ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نازل فرمایا۔ یعنی ابھی کائنات پہ انسانیت کا وجود نہیں ہے، کائنات پہ پہلے انسان تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے حکم دیا کہ آپ دنیا پہ جائیں، تو جس خطے پہ سب سے پہلے اللہ کے پہلے نبی نے اور نوع انسانیت کے پہلے فرد نے قدم رکھا، وہ مقدس خطہ پاک و ہند کی مقدس زمین کا حصہ ہے۔ اور عقائد کے حوالے سے بڑی مضبوطی والا جملہ ہے۔ آدم علیہ السلام کا جب ورود ہوا اس مقدس سرزمین پہ تو آدم علیہ السلام کو ذرا وحشت محسوس ہوئی۔ یہ موجود ہے سیرت حلبیہ کے اندر بھی، اور ابن عساکر کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تو ظاہری بات ہے پوری روح زمین پہ کوئی انسان نہیں تھا، تو ذرا وحشت محسوس ہوئی۔ جناب جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو ذرا وحشت محسوس ہو رہی ہے، تنہائی محسوس ہو رہی ہے، لہذا وہاں پہ جا کے تو اذان دے، اور اذان بھی وہ دے جو میرے آخری نبی کی امت دیا کرے گی۔ یعنی ابھی سرکار نہیں آئے، لیکن یہ وہ مقدس سرزمین ہے جو نوع انسانیت کی میزبانی کر رہی ہے۔ مدینہ طیبہ کی بہت بڑی شان ہے، ہمارے سر کا تاج ہے مدینہ طیبہ کی مٹی۔ مکہ المکرمہ کی بہت بڑی شان ہے، ہمارا پہلا تعارف مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ، لیکن اس کے بعد اگرچہ فخر نہیں کرنا چاہیے، لیکن دل کے اندر ڈھارس یہ ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کے قدموں سے مشرف فرمایا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ